بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں جو موضوع لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یا جو مثال قرآنی مثال لے کر کے حاضر ہیں، وہ اس طرح ہے: کفر کرنے والوں کی مثال۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کفر کرنے والوں کی مثال کیا بیان کی ہے۔ وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، رسول کی رسالت کی تصدیق نہیں کرتے، یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کی کیا مثال ہے؟ ان کے اعمال کی کیا مثال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں کیا مثال بیان فرمائی ہے؟ یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ ایک بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمل انسان ہمیشہ کرتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو۔ ہر انسان اس دنیا میں کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے، اور عمل انسان کے نفس کے لیے آئینہ ہے، یعنی انسان کے نفس کا آئینہ ہے۔ مطلب یہ انسان کے نفس کا آئینہ ہے عمل، کہ انسان اپنے ذہن میں کیا کچھ فکر رکھتا ہے، کیا کچھ اس کی سوچ ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، اس کی ترجمانی انسان کے عمل کے ذریعے ہوتی ہے۔ انسان کی فکر، انسان کا سوچ، اس کے آثار بظاہر اگر دیکھا جائے تو انسان کے اعمال پر پائے جاتے ہیں، ورنہ اگر عمل نہ پایا جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کیا سوچ، کیا فکر ہے۔ تو انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے اپنے فکر، اپنے سوچ، اس کی فکر، اس کی اپنی سوچ، اور اسی طرح اس کے عقیدے کی کیا ہے؟ ترجمانی ہے۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ برے اعمال تو ان کے اپنی جگہ ہیں، لیکن اس قسم کے لوگ اچھے اعمالوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ غریب و مسکین کو کھلانا اور اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کو دینا، اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا، دوسروں کی مدد کرنا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھنا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ایسے لوگوں میں، اگرچہ وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ان کے ان اعمالوں کی کیا مثال ہے، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں یا معلوم کرنا چاہیں تو ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جائے گی۔ اسی آیت کی روشنی میں کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال کیا ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ مطلب یہ اس آیت کا ان لوگوں کی مثال
جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے کفر کیا۔ اور کیسے کفر کیا؟ اسے واحد نہیں مانا، بلکہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بجائے نافرمانی کی۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایسے لوگوں کی مثال، ان کے اعمال کی جو مثال ہے وہ راکھ جیسی مثال ہے، جس پر تیز ہوا آندھی چلے اور وہ تیز ہوا آندھی راکھ کو اڑا کر لے جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو بھی انہوں نے کیا اس میں کسی چیز پر قادر یا قدرت نہیں رکھ سکے یہ لوگ۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ان کی بڑی گمراہی ہے۔ تو معلوم پڑا اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے اعمالوں کی مثال بیان فرمائی جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ انہوں نے اعمال کا اہتمام کیا، لیکن ان کے اعمال کی کیا مثال ہے؟ ان کے اعمالوں کی مثال کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمالوں کی مثال راکھ جیسی ہے۔ راکھ سے مراد کہ آگ جب کسی چیز کو لگ جائے اور آگ جب بجھ جاتی ہے تو وہ چیز جل جاتی ہے اور راکھ بن جاتی ہے، ذرے ذرے اس کے بن جاتے ہیں۔ تو راکھ جیسے ان لوگوں کی کیا ہے مثال ہے؟ ان کے اعمالوں کی مثال ہے۔ ان کے اعمال کی مثال راکھ جیسی ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اور وہ راکھ کہ جس راکھ پر آندھی تیز ہوا آئے اور اسے اڑا لے جائے۔ اور یقیناً یعنی جب کہیں پر اگر راکھ موجود ہو اور تیز ہوا آتی ہے، آندھی آئے، تو اس راکھ کا کوئی اثر ہی باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی اور چیز ہو، راکھ کے بدلے مٹی ہو مثال کے طور پر، ہوا آتی ہے تو مٹی اتنی آسانی سے نہیں اڑ جاتی جتنی آسانی سے کیا ہے راکھ ختم ہو جاتی ہے اور اڑ جاتی ہے تیز ہوا میں۔ اور اگر مٹی اڑ جائے تو دوسری جگہ پر کیا ہے منتقل ہو جاتی ہے، لیکن راکھ کے کوئی آثار نظر نہیں آتے جب تیز ہوا اسے اپنے لپیٹ میں کیا ہے لے لے۔ یہی مثال ان کے اعمالوں کی ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نیک اعمال لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ شخص جس نے اللہ اس کے رسول پر یوم آخرت پر ایمان نہیں لایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جو تمام اعمال ہیں عمل برے ہوتے نا، بلکہ برے اعمالوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ اچھے اعمال بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے یتیم خانے بناتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے بناتے ہیں جس میں غریب و مسکین اور محتاجین کا فائدہ ہوتا ہے۔ موت کے وقت یا موت سے پہلے اپنے مال سے متعلق وصیت کر جاتے ہیں، اچھے اعمال ان کی طرف سے پائے جاتے ہیں۔
تو قیامت کے دن اس قسم کے لوگ اپنے اعمال کے ساتھ جب حاضر ہوں گے، اس امید میں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، لیکن اس موقع پر ان کے وہ تمام اعمال جو اچھے اعمال تھے، بھلائی والے عمل تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو کچھ اہمیت نہیں دے گا اور ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت یا مقام و مرتبہ نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی کہ جس طرح انہوں نے کوئی عمل اچھا کیا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی، کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ ان کے اعمال کی مثال، یعنی اچھے عمل کی مثال راکھ جیسی ہے کہ تیز ہوا آندھی آئے اور اس راکھ کو اپنے لپیٹ میں لے جائے، اڑا دے، بکھار دے، راکھ کے کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ یہی مثال ان کے اعمال کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا اور اس کا کوئی بدلہ انہیں کیا ہے نہیں دیا جائے گا۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، یہ اپنے اعمال کے کسی بھی حصے پر کچھ قدرت و طاقت نہیں رکھ سکتے، کوئی قدرت و طاقت ان کے اندر نہیں رہے گی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی جو ہے بڑی کیا ہے گمراہی ہے، اور یقیناً یہی بڑی گمراہی ہے۔ انسان اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ اچھے اعمال کرنا اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، لیکن روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اور وجہ صرف یہی ایک وجہ کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، ان کا دل اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص عبادت نہیں کیا کرتا تھا۔ دنیا میں نیک اعمال، اچھے عمل انہوں نے کیے، لیکن اس عمل کے ذریعے دنیا مقصود رہی ہو، دنیا میں اپنی تعریف سننا چاہتے ہوں یا کوئی اور دنیاوی مقصد و مفاد ہو، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کے اندر ایمان نہیں پایا گیا۔ تو اسی لیے جب انسان کے اندر ایمان نہ پایا جائے، ایمان کی کمی ہو، ایمان میں خلل ہو، تو اس کے عمل کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں۔ اور مثال وہی جو اللہ نے بتائی ہمیں، کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء۔ ان کے عمل کی مثال راکھ جیسی ہے کہ راکھ پر تیز ہوا آندھی آئے اور وہ اسے کیا ہے اپنے لپیٹ میں کیا ہے لے جائے۔ اور غور کریے، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے رماد کا ذکر فرمایا، راکھ کا ذکر فرمایا، یعنی مثال راکھ کی دی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی باریکی ادھر یہ ہے رماد کا ذکر کرنا، یعنی راکھ کا ذکر کرنے کی وجہ، کیونکہ عرب میں کہا جاتا تھا کہ فلان کثیر الرماد، فلاں بہت ہی رماد والا، بہت ہی زیادہ راکھ والا ہے۔ اور یہ محاورہ یا یہ حکمت یا یہ بات کہی جاتی ہے فلان کثیر الرماد، اس شخص کے حق میں جو بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص مہمان نوازی کرے اور اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے تو اس کے لیے گھر میں آگ جلتی ہے، جتنے زیادہ مہمان ہوں گے اتنی زیادہ آگ جلانی پڑے گی، کھانا وغیرہ بنانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، اور اس کے بنا پر کیا راکھ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ فلان کثیر الرماد، کہ فلاں بہت ہی زیادہ راکھ والا، یعنی بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہے۔ تو گویا کہ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے، وہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب
جو بہت ہی زیادہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، کیونکہ مہمان نوازی ایک بہترین عمل ہے دین اسلام میں، لیکن جب انہوں نے ایمان نہیں لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کا یہ عمل جو مہمان نوازی ہے اور دیگر اعمال ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں۔ اور جانتے ہیں کہ مہمان نوازی، مہمان کا اکرام، اس کی تعظیم ایک ایسا عمل ہے دین اسلام میں کہ جسے ایمان کا حصہ بھی کیا ہے، قرار دیا گیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان کی تعظیم، مہمان کا کیا ہے، اکرام کرے، مہمان نوازی کا اہتمام کرے۔ لیکن جب ایمان نہیں اس عمل کے ساتھ، اکرام ضیف کے ساتھ، تو اس کا یہ عمل کوئی فائدہ اسے کیا ہے نہیں پہنچائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اپنے رب، اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے کے ساتھ، ان کے جو اعمال ہیں کرماد، راکھ جیسی، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی مثال ہے، ایسی راکھ جس پر جو ہے تیز ہوا آ جائے، آندھی آ جائے تو وہ راکھ جو ہے اڑ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ یہی مثال ان کے اعمال کی ہے کہ قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کا کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، اور وجہ صرف یہ کہ ان کے اندر کیا ہے، ایمان نہیں پایا گیا۔ اسی لیے ایک بہترین سبق اور ایک اہم بات جو ہمیں ادھر یہ معلوم ہو رہی ہے حضرات، کہ اعمالوں کا دار و مدار، یعنی قبولیت کے لیے عمل کیا ہے، اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں تو عمل کا کوئی بدلہ بھی ہمیں کیا ہے، نہیں ملے گا۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ جب اعمال صالحہ، اچھے اعمال کیے جائیں، تبھی اس عمل کا فائدہ اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں کیا ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دین اسلام پر اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور ایمان کے مطابق، ایمان کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے، تاکہ یوم آخرت ہمیں کیا ہے ان اعمالوں کا مکمل طور پر اچھا کیا ہے بدلہ مل سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔